اور زمین پر بن جائیں گے لیکن میرے روح میں ہر نہ بنے گی۔ جو کچھ خدا کے کلام سے ثابت ہوا، جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور جو کچھ خدا کے کلام سے نکلتا ہے وہ ہمیں آسودہ کرتا ہے، وہ ہمیں آسودہ کرتا ہے، کیونکہ ہماری زندگیاں ہمیں آسودہ نہیں کر سکتی، لیکن خدا کا کلام ہے جو ہمیں آسودہ کرتا اور ہماری زندگیوں کو روشن کرتا ہے۔ ہم خدا کے خادم کے ساتھ پرستش کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ پاکل ہم یسوع کے پیاسے ہیں، ہم یسوع کے پیاسے ہیں، خالی دامن ہیں اور خالی کاسے ہیں۔ کاسا کہتے ہیں اس کو، جس میں ایک آپ نے دیکھا کہ جب کدو کو سکھایا جاتا ہے تو وہ بالکل بلیک سا ہو جاتا ہے، وہ اکثر فقیروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کاسا۔ خالی دامن ہے اور خالی کاسے ہیں، یعنی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری پیاس کس کے لیے ہے؟ ہماری پیاس کس کے لیے ہے؟ ہم پیاسے کس کے ہیں؟ ہم کس کے پیاسے ہیں؟ ہم یسوع کے پیاسے ہیں۔ اگر ہم یسوع کے پیاسے ہیں تو ہمیں زور آوری سے کہنا چاہیے ہاللویا 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 ہاللویا۔ ہم واقعی ہی یسوع کی پیاس کے منتظر ہیں کہ ہمارا یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ خدا کا کلام جو ہمارے لیے حیات ہے اور اس کا کلام ہی ہمیں بڑی برکت دیتا ہے۔ میں خدا کے کلام کو کھولنے سے پہلے اپنے سینئر خادم سے اجازت چاہوں گا کہ خدا کا کلام ہمیشہ تابعداری کے ساتھ پیش آتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیشہ نبیوں کے ان میں اس وقت رہا ہے جب تک نبی اپنے خدا کی فرمانبرداری کرتے رہے ہیں، لیکن جب نبی کی زندگی میں خدا کی فرمانبرداری ختم ہو جاتی ہے تو پھر خدا کا کلام نبی کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب تک نبی وفادار رہتا ہے خدا کا، پھر خدا کا کلام اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ بے شک 25 منٹ میں، بلکہ 25 منٹ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کسی نتیجے تک لے کر پہنچوں۔ بائبل میں اس میں لکھا ہے کہ بڑے انبیاء آئے اور خدا کے کلام کو رفتہ برفتہ خدا کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ خدا یسوع المسیح جب اس زمین پر مقدسہ مریم جو کہ بڑی عزت کے اور احترام کے لائق ہے پیدا ہوئے تو لکھا ہے کہ فرشتے نے کہا کہ دیکھو ایک سواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جائے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ۔ اور جب وہ بیٹا یعنی کہ یسوع مسیح پیدا ہو گئے تو اس نے اپنی زمینی خدمت جب شروع کی، تو جب یسوع نے اپنی زمینی خدمت اسٹارٹ کی تو بائبل میں اس میں لکھا ہے کہ جب اس کی خدمت کا شروع ہی تھا تو یسوع نے کتنے شاگردوں کو چنا؟ 12 شاگردوں کو چنا، اور 12 شاگرد خدا یسوع کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور یسوع نے جب 12 شاگردوں کو چنا، جب اس کے آسمان کو جانے کا وقت تھا تو یسوع نے کہا کہ سب لوگوں کو کیا کرو؟ سب لوگوں کو شاگرد بناؤ، ان کو بات بھیجے اور روح اس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ حکم دو کہ ان سب باتوں پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ یہ ہے خدا کی تعلیم کہ خدا نے جب اپنے شاگردوں کو مقرر کیا، لیکن جب یسوع آسمان پر چلے گئے تو لکھا ہے کہ اس کے شاگرد آگے کام کرتے رہے، اور ہمارے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ یسوع کے شاگرد اور مقدسہ مریم اور 120 کی جماعت جب روح القدس کے منتظر تھے اور وہ ٹھہرے تھے کہ روح القدس نازل ہو، اور جب روح القدس نازل ہوا تو لکھا ہے کہ سب خدا کے روح سے بھر گئے، اور جب خدا کا روح ان پر نازل ہوا تو لکھا ہے کہ پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے وائس کو اسٹارٹ کر دیا، اس نے میسج کو بیان کیا جب لوگوں نے کہا کہ یہ تازہ ماء کے نشانے ہیں، اور لکھا کہ جب اس نے کلام کیا تو اسی دن کتنے لوگوں نے بپتسمہ لیا؟ 3000 کے قریب لوگوں نے خدا کو قبول کیا، اور اس کے بعد آگے بڑھے تو قرآن کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام بڑھتا اور پھیلتا رہا، خدا کا کلام بڑھتا رہا اور پھیلتا رہا، اور لکھا ہے کہ کاہنوں اور شرع کے آدموں کی بڑی گروہ اس جماعت میں شامل ہو گئی، اور چلتے 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 ایک بہت بڑی جماعت ہو گئی، وہ روٹی کرنے میں، دعا کرنے میں مشغول رہتے، روزہ رکھنے میں، رفاقت رکھنے میں مشغول رہتے، یعنی
रोज बढ़ती जा रही थी। और जब ये कलीसिया बढ़ती जा रही तो जब यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, तो कोई शागिर्द किसी कंट्री में और कोई शागिर्द किसी कंट्री में निकल गया और खुदा उनके कलाम की सदाकत और पैमानों को बयान करने के लिए पहुंच गए। और उन्हीं में से एक शागिर्द जिसके बारे में मैं आपको बताना चला जाऊं, यूहन्ना आरिफ, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो मुकाशवा की किताब को क्या करने वाला है, लिखने वाला है, खुदा के रूह की हदायत से वो इस कलाम को बयान करने वाला है। खुदा यीशु ने काम किया, उसके शागिर्दों ने उस काम को बनाया। लेकिन एक बात देखो कि यीशु के मुंह के अल्फाज हैं, आसमान और जमीन तो टल जाएगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेगी। टल सकती है, आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, शायद हो सकता है अजराम फलक खत्म हो जाए, सूरज रोशनी देना खत्म कर दे, चांद तारीफ हो जाए, लेकिन खुदा का कलाम कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो खत्म नहीं हो सकता। और जब तक इस कलाम की एक एक सच्चाई पूरी ना हो जाए, जब तक इस कलाम की एक एक सच्चाई पूरी ना हो जाए, उस वक्त तक यीशु मसीह दोबारा बादलों पर नहीं आएंगे। जब आसमान की सच्चाइयां पूरी हो जाएंगी तो फिर ये सारी बातें पूरी हो जाएंगी। खुदा का कलाम जो हयात है और जो जिंदगी बख्शता है, ये कलाम मेरे लिए और आपके लिए राह निजात है। इस कलाम को सुनना मेरे लिए है। हम इस कलाम को मानते हैं। कितने लोग इस कलाम को मानते हैं? कितने? सबके हाथ को कितने हैं जो मानते हैं इस कलाम को? क्या आप बाकी मानते हैं? और कितने हैं लोग जिनके हाथ में इस वक्त ये कलाम है? अपने खुदा के कलाम को ऊपर करें। खुदा आपके साथ है, क्योंकि खुदा का कलाम आपके हाथ में है। और जब खुदा का कलाम हमें हमारी जिंदगी